اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مشعل راہ کے ساتھ سیدہ فرحت حسین حاضر خدمت ہیں۔ معذرت کے ساتھ کچھ وجوہات کی بنا پر آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ مجھے تنہا ہی کرنا پڑ رہا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد جو ہمارا فارمیٹ ہے اور جس طریقے سے مشعل راہ پروگرام ہوتا ہے، بہت جلد اسی طریقے سے آپ لوگ اس پروگرام کو دیکھیں گے۔ اور آج کی میزبانی بھی مجھے ادا کرنی پڑ رہی ہے اور ایز اے گیسٹ بھی میں ہی ہوں۔ اور بہرحال میں آپ سے امید رکھتی ہوں، اپنے ناظرین سے، اپنی بہنوں سے، کہ آج کے اس پروگرام میں اپنی فون کال کے ذریعے سے وہ لوگ مہمانی کا شرف حاصل کریں اور ایز اے گیسٹ ہمارے پروگرام میں شرکت کریں۔ جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے جو گفتگو کی تھی اور جو اسپیشل ایپیسوڈ مشعل راہ کا عید میلاد النبی کے سلسلے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے سلسلے میں منعقد کیا تھا، اس کی گفتگو کا جو محاصل تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ آیا حقیقی معنوں میں جو حق ہے امت رسول ہونے کا، ہمارا کردار اس حق کو ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اس کے حوالے سے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ایز اے امت اس کی طرف متوجہ ہوں، جبکہ کلام الہی جو نور ہدایت ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے پیکر نور بن کر تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا، اس کلام الہی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مقصد کو بیان کیا اور اس کی رہنمائی فرمائی، اور اس کو ماضی سے بھی آگاہ کیا، مستقبل سے بھی آگاہ کیا، اور حال کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے اس کی طرف بھی ہماری رہنمائی فرمائی۔ ماضی سے آگاہ اس لیے کیا کہ گزشتہ قوموں کی، گزشتہ انبیاؤں کی، امتوں کی نااہلی سے درس حاصل کرو اور دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر کتنا شدید عذاب نازل کیا اور ان کو اس ہستی سے، اس زمین سے نیست و نابود کر دیا۔ اور ان کے اندر کیا تھا؟ فقط اپنے انبیاء و مرسلین کی ہدایت کو نہ ماننا، ان کی نافرمانی کرنا، جس کی ان کو شدید سزا ملی۔ مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رحمت للعالمین قرار دیا، اور آپ کی امت باوجود اس کے کہ بدترین گمراہی کی زندگی بسر کر رہی ہے، اس پر عذاب الہی نازل نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ گزشتہ پروگرام کی ہم نے آپ کے سامنے اس کا خلاصہ پیش کیا، صرف اس سے اس سلسلے کو جوڑنے کے لیے کہ جو گزشتہ میں نے گفتگو کی تھی، ہمارے اس مشعل راہ کے پلیٹ فارم پہ جو بھی گفتگو ہوتی ہے وہ بے مقصد نہیں ہوتی ہے کہ بس ایک پروگرام ہے جو ہمیں کرنا ہے اور بس اس کا ٹائم پورا ہو گیا، ہم نے اپنا میسج پہنچا دیا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے سے ہم اپنی ذات کی اصلاح کریں، اور جو ناظرین ہیں ہدایت ٹی وی کے، وہ بھی ان تمام ہدایت کے پروگراموں سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے اپنے کردار کو، اپنی شخصیت کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ تو گزشتہ پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے باوجود اس کے کہ ہمارے اندر ہر عیب، ہر برائی امت رسول میں آج کے دور میں موجود ہے، مگر اس کے باوجود بھی اللہ نے
ہمیں اپنے عذاب میں مبتلا نہیں کیا، مگر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے تو عذاب نازل نہیں کیا، مگر امت محمدیہ نے خود اپنے اوپر عذاب کو مسلط کر رکھا ہے۔ اور وہ عذاب ہے، کس چیز کا عذاب ہے؟ وہ عذاب ہے غفلت کا اور بے حسی کا۔ یہ دو وہ شدید عذاب ہیں کہ اس سے زیادہ شدید ترین عذاب اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ وہ دو عذاب ہیں جو امت محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر خود طاری کیے ہیں، کہ جن عذابوں کی وجہ سے در توبہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک گناہ گار شخص نے حضرت موسیٰ سے یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ، تم اللہ کی ہدایت اور اللہ کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہو، اور تم نے یہ کہا ہے کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ جو گناہ گار ہے ہم اس کو عذاب میں مبتلا کریں گے، جو بھی ہمارے میسنجر کا، ہمارے نبی کا نافرمان ہوگا اس پر عذاب شدید نازل ہوگا۔ اے موسیٰ، میرے اندر ہر گناہ موجود ہے، چوری، دہشت گردی، حرام خوری، بد کرداری، جھوٹ، یعنی وہ گنواتا چلا گیا اور بڑے فخر کے ساتھ اپنے عیبوں کو بیان کرتا چلا گیا۔ اگر آپ دیکھیں کہ آج ہمارے درمیان بھی ایسے کلمہ گو مسلمان ہیں کہ جو اپنے عیبوں پر، اپنی برائیوں پر فخر کرتے ہیں۔ اب تو اتنا برا زمانہ آ چکا ہے کہ لوگ برائی کو چھپانے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں، بلکہ اعلان کر کے اور لوگوں کے اوپر فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے اندر یہ خرابی ہے۔ تو موسیٰ کے دور میں بھی اس شخص نے اپنے تمام بدعمالیوں کا موسیٰ سے ذکر کیا کہ تم تو کہتے ہو کہ تمہارا اللہ نافرمان لوگوں پر عذاب نازل کرتا ہے، مگر مجھے دیکھو کہ میرے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، عیش و آرام ہے، دولت ہے، میرے پاس عزت ہے، ہر چیز ہے، میرے پاس اولاد ہے، یعنی جو دنیاوی نعمتیں ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ نے جب اس کی گفتگو سنی تو کوہ طور پر جا کے بارگاہ رب العزت میں التجا کی کہ اے پالنے والے، تو اپنے ہادی کو جھوٹا بنا رہا ہے، یعنی کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں اور تمہارے رب نے مجھ پر عذاب نازل نہیں کیا۔ ندا آئی، اے موسیٰ، اس شخص سے جا کے کہہ دو میں نے اسے عذاب شدید میں مبتلا کیا ہے، اور وہ عذاب کیا ہے؟ غفلت اور بے حسی کا عذاب ہے، کہ جس عذاب کی وجہ سے انسان محروم ہو جاتا ہے در توبہ کی نعمت سے، در توبہ کی رحمت سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ یقین جانیے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کے دور میں بھی ہمارے اوپر وہی عذاب مسلط ہو چکا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارے اندر غفلت ہے، ہمارے اندر بے حسی ہے۔ ہم زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ کرپشن کس طریقے سے، بالخصوص کلمہ گو مسلمان معاشرے میں اس وقت جتنی کرپشن ہے شاید دنیا کے اور کسی قوم میں یہ کرپشن، یہ برائیاں، یہ فسق و فجور نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ غفلت ہے اور بے حسی ہے۔ لہٰذا اپنے سوسائٹی میں کی اس مشکلات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مشعل راہ کے پلیٹ فارم سے سنڈے کے اس مخصوص پروگرام میں جس ہم نے موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ہدایت متقین، کہ ہدایت پہنچانا تمام کلمہ گو مسلمانوں کے لیے، تاکہ وہ اپنے کردار سازی کر سکیں اور اپنی اصلاح کر سکیں۔ ناظرین، آپ سے ریکویسٹ کروں گی اپنی بہنوں سے
کہ پلیز پلیز ہمیں فون کال کر کے اس پروگرام میں شرکت کریں اور اس موضوع کی طرف ہماری رہنمائی کریں. اگر آپ کے پاس کچھ نکات ہیں، کچھ اہم گفتگو ہے کہ جس سے ہماری بھی رہنمائی ہو سکتی ہے اور ہمارے ناظرین کی بھی رہنمائی ہو سکتی ہے. اس موضوع کے حوالے سے جس کتاب کو میں نے منتخب کیا ہے، انتخاب کیا ہے، یہ ہے ہدیۃ الشیعہ آیت اللہ علی مشکینی کی. اگر آپ یہ کتاب دیکھ سکتے ہیں تو یہ کتاب ہے کہ جس میں مجموعہ ہے کس کے؟ فرموداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ سنہری اور نورانی کلمات ہیں کہ جو انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے، اس کی کردار سازی کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہیں کہ اگر ہم ان فرمودات کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ناظرین، ایک اور چیز کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتی ہوں، توجہ آپ لوگوں کی ایک اور چیز کی طرف، وہ یہ ہے کہ کیا ریزن ہے اس غفلت کا، اس بے حسی کا ریزن اور وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ جس کلام الہی نے مسلسل ہمیں اس طرف متوجہ کیا ہے، اس طرف ہماری رہنمائی کی ہے، تفکر کرو، تعقل کرو، فکر کرو، غور و فکر کرو، سوچ و بچار جو تمہاری شخصیت کو بہتر سے بہتر بنانے میں تمہاری مددگار ثابت ہو سکتی ہے. یقین جانیے ہم نے مادہ پرست دنیا میں اپنے آپ کو اس طریقے سے جکڑ دیا ہے، اس طریقے سے اپنے آپ کو اس مادہ پرست دنیا میں ہم نے مصروف کر دیا ہے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے غور و فکر کرنے کا، اپنے مقصد حیات کو سمجھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہماری زندگی اتنی مشینی ہو گئی ہے کیونکہ ہم مشینوں کے درمیان رہ رہے ہیں، تو ہم نے اپنی ذات کو بھی ایک مشین بنا لیا ہے کہ جس کے خود کوئی احساسات اور جذبات نہیں ہیں. بس جس طریقے سے مشین کے اندر ایک پروگرام سیٹ کر دیا ہے، بس وہ اس پروگرام کو فلفل کرنے کے لیے، اس پروگرام کو پورا کرنے کے لیے اپنے شب و روز گزارتی ہے. انسان نے بھی اپنے آپ کو ایک مشین، ایک گیجٹ سمجھ لیا ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ انسانیت کو، اپنی پہچان کو کھوتا چلا جا رہا ہے، اپنی انسانیت کو کھوتا چلا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے. جبکہ غور و فکر کا انشاءاللہ پروگرام کے آگے ہم اس طرف بھی متوجہ کریں گے کہ کس طریقے سے ہم غور و فکر کریں. غور و فکر کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں کوئی بہت زیادہ وقت درکار نہیں ہے، کوئی مخصوص مقام درکار نہیں ہے. بہترین مواقع انسان کو اپنے آپ کو بیدار رکھنے کا، غفلت سے نجات دلانے کا بہترین طریقہ جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی کلمہ گو ایسا نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتا نہ ہو، یعنی عبادات کی کو پورا نہ کرتا ہو، نماز کا پابند نہ ہو. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ہم پہلے ان کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس موضوع کے حوالے سے، چونکہ ابھی میں صرف تمہیدی گفتگو کر رہی تھی، انشاءاللہ پھر آپ پروگرام جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا جائے گا تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ اس پروگرام کے ذریعے سے، اس موضوع کے ذریعے سے ہم کس طریقے سے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے اپنے مستقبل کو، اپنے حال کو بہتر کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون بہن؟ میں فرانس سے کال کر رہی ہوں آپ کو. ایکچولی میرا موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ تو نہیں ہے، ایک کوشچن آپ سے پوچھنا تھا کہ نماز شب کا کیا طریقہ ہے اور کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، اور کیا فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے پڑھ سکتا ہے بندہ؟ جی مجھے انشاءاللہ پلیز ذرا طریقہ بتا دیں. جی میں انشاءاللہ
کتنی رکھتے ہیں؟ ضرور بہن میری، میں انشاءاللہ پروگرام کے اختتام پر آپ کو ضرور اس آپ کے سوال کا جواب دوں گی، اور موضوع کے حوالے سے اگر آپ کچھ بیان کرنا چاہ رہی ہیں تو بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ تو میں ناظرین سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہمارے پروگرام میں شرکت کریں۔ تو میں آپ کو اس کتاب کا ریفرنس دے رہی تھی کہ یہ کتاب جس میں اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، ابتدا میں بہترین کلمات ہیں کہ اگر صرف ایک جملے کی طرف ہم غور و خوض کریں، فکر کریں، تو وہ ایک جملہ ہی ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ تو اس میں جو فرمودات ہیں اس میں جس جملے کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یقیناً اکثر لوگ دو خوبیوں کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ خوبیاں ہیں تقوی اور حسن خلق۔ یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ بن سکتی ہیں۔ ایک ہے تقوی اور دوسرے حسن خلق۔ حسن خلق کے حوالے سے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی گفتگو کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم خلق پر فائز کیا، اور انہوں نے جس طریقے سے اپنی امت کی ہدایت فرمائی، پہلا درس جو ہمارے نبی نے ہم کو دیا ہے وہ اخلاقیات کا درس ہے۔ اور مجھے بڑی ہی کہنا چاہیے کہ افسردگی کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج امت محمدیہ میں جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے وہ اخلاقیات ہے، کہ جس کی وجہ سے ہم نے اپنی قدروں کو کھو دیا ہے، اپنی پرائرٹیز کو کھو دیا ہے، اور ہم جو ہیں وہ صرف ایک مشین کی صورت میں زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ تو حسن اخلاق جو ہے وہ کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے، بلکہ ہماری تمام عبادات کا محاصل جو ہے وہ اخلاص ہے، خلق ہے، احسن طریقے سے زندگی کو بسر کرنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اخلاق کے حوالے سے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور میں نے رسول کی احادیث کو اس لیے بھی ان پروگرام کا موضوع بنایا ہے کہ ایک ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس پر تمام کلمہ گو مسلمان متفق ہیں، بغیر کسی آرگیومنٹ کے، بغیر کسی اختلاف کے، ذات محمد ذات وحدت ہے۔ اور آج کے اس دور میں وحدت کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں اتنا تفرقہ ہو گیا ہے، اتنی کشیدگی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر سے برکتیں اٹھ گئی ہیں، ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتیں، ہماری عبادات قبولیت کا شرف حاصل نہیں کرتیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر وحدت نہیں ہے، اور وحدت وہ اہم امر ہے، وہ صفت ہے کہ جو انسان کے اندر ول پاور پیدا کرتی ہے، قوموں کے اندر طاقت پیدا کرتی ہے، جرت پیدا کرتی ہے، ہمت پیدا کرتی ہے، ان کو نڈر بناتی ہے کہ وہ تمام دشمنوں کا ڈٹ کے مقابلہ کر سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی چیز کو دشمن اسلام نے اور اسلام میں رہتے ہوئے منافقین نے اس حربے کو استعمال کیا، اور ہمارے اندر سے پہلا کام جو انہوں نے کیا ہے کہ اس وحدت کو نکال دو، اس یونٹی کو ختم کر دو، کیونکہ جب ان کے اندر یونٹی نہیں ہوگی تو پھر یہ کمزور ہو جائیں گے، ان کی قوت ارادی فیل ہو جائے گی، ویک ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی، اور پھر یہ فیصلے کے قابل نہیں رہیں گے، اور جب فیصلے کے قابل نہیں رہیں گے تو پھر ان کو حق نظر نہیں آئے گا۔
ان کے اندر حق شناسی پیدا نہیں ہوگی۔ تو وحدت بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم قوموں کی وحدت کی بات کریں، اس کے لیے میں ابھی بیس بنا رہی ہوں۔ تمہید اس سلسلے میں ہے کہ ہمیں روٹ کاز کی طرف جانا ہے، کہ وجہ معلوم کریں کہ کیا وجہ ہے کہ جو امت محمدیہ میں وحدت نہیں ہے، ایک دوسرے کے دشمن ہوئے ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے، ایک قرآن کے ماننے والے، ایک نبی کے ماننے والے، مگر اس کے باوجود ایک دوسرے کا وجود ہمیں برداشت نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا، کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر صرف نفرتیں پروان چڑھ رہی ہیں، جبکہ ہم کس کے ماننے والے ہیں جس نے محبتوں کو پروان چڑھایا ہے؟ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے دشمن کے ساتھ بھی احسن سلوک کیا ہے، دشمن کے ساتھ بھی اخلاق کو مد نظر رکھتے ہوئے، اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے دشمن کے ساتھ بھی جو ان کا سلوک اور رویہ تھا اس کی نظیر نہیں ملتی ہے، کہ رسول خدا وہ نبی ہے کہ جو ان کی توہین کرتا ہے، اگر وہ مشکل وقت میں ہے، بیمار ہے، علیل ہے، تو میرا یہ نبی اس تمام نفرتوں کو اگنور کرتا ہوا اس شخص کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اس کی تیمارداری کرتے ہیں، اس کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آتے ہیں۔ ہم اس نبی کی امت ہیں کہ جس کا رویہ اپنے ساتھ برائی کرنے والے کے لیے ایسا ہے، ایسے احسن طریقے سے پیش آتے ہیں، اور ہم اپنے ہی جیسے مسلمانوں کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے اس طریقے سے نفرت کرتے ہیں کہ ہم ان کے وجود کو برداشت نہیں کرتے، اور ہم جو ہیں وہ ان کے ساتھ نفرت میں اتنا آگے نکل گئے ہیں، اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ فرعون بن گئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں بس جینے کا حق صرف ہم کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ تو اس کی طرف بھی ہم جو ہیں وہ رہنمائی کریں گے، اور یہ کوشش کریں گے کہ آخر یہ جو وحدت ہے، یہ یونٹی ہے، یہ ایک دوسرے سے بھائی چارہ ہمارا دین کیا سکھا رہا ہے۔ پہلی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی حکومت کا قیام فرمایا، تو پہلا عمل جو آپ کے کردار سے ظاہر ہوا ہے بھائی چارہ تھا نا۔ مہاجر اور انصار کے اندر پیار و محبت، تم ان کے مال کے محافظ ہو۔ یہ لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں، ان کی روزی کے اہتمام کرنے میں تم ان کے مددگار ہو۔ آپ دیکھیے رسول نے ہماری کیا تربیت کی ہے، رسول نے ہمیں کیا درس دیا ہے، اور ہم کیا رسول کی ان تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم نے تو کلمہ گو مسلمان سے جینے کا حق چھین لیا ہے، زندگی چھین لی ہے، جائے کہ ہم اس کے اس دنیاوی معاملات میں اس کے مددگار ہوں۔ ہم نے تو اس کو زندہ رہنے کا بھی ہم حق دینے کو ہم اس کے روادار نہیں ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، یہ فکر کرنے کی بات ہے کہ نہیں ہے کہ آیا جو تعلیمات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کو ہم حقیقی معنوں میں فالو کر رہے ہیں، یا ہم نے اپنی مرضی کے ایک دین کو اپنایا ہوا ہے، اور اپنی مرضی کے دین کو ہم جو ہیں وہ اس کی اطاعت کر رہے ہیں، اس کا اتباع کر رہے ہیں، اور اس کے رہنمائی میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں مسلمانوں نے اپنا دین خود ہی بنا لیا ہے، کیونکہ جس دین کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے سامنے پیش کیا، حقیقت جانیے یہ وہ دین نہیں ہے جو نفرتیں سکھاتا ہے، یہ وہ دین نہیں ہے جو انسان کے دل کو
تنگ کرتا ہے، جو ایک دوسرے کے وجود کو برداشت نہیں کرتا، یہ وہ دین ہے کہ جو ہمارا خود ساختہ دین ہے، یہ ہم نے دین بنایا ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت نہ کرو، ایک دوسرے میں نفرتیں بانٹو، صرف اور صرف خود غرضی ہونی چاہیے، بس ہم جو سوچ رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں، حقیقی معنوں میں بس وہی سچ ہے، وہی حق ہے، باقی دنیا جو کچھ کر رہی ہے وہ غلطی پر ہے، وہ باطل ہے۔ تو اس دین کی تعلیم تو رسول نے ہم کو نہیں دی ہے، اس کی طرف ہمیں اپنے آپ کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، یہ وحدت کہاں چلی گئی ہے، یہ اتحاد کہاں چلا گیا ہے؟ صرف لفظوں میں رہ گیا، صرف کانفرنسز میں رہ گیا ہے، صرف ایسے پروگرام جن کا انعقاد ہوتا ہے کہ بس اس میں آئیں، ہم تقریریں کریں، مختلف اسکول آف تھاٹس کے لوگ جمع ہوں، اپنے اپنے بہترین اسپیچز کو ڈیلیور کریں، بس ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا۔ کیا کسی بھی کانفرنس یا کسی بھی جلسے اور پروگرام میں جو کچھ گفتگو ہوئی ہے اس کو امپلیمنٹ ہوتے ہوئے، عملی جامہ پہنتے ہوئے دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں، ہم صرف لفظوں کی حد تک وحدت مسلمین کے داعی ہیں، عملی اعتبار سے ہمارے اندر وہ وسعت قلبی ہے ہی نہیں۔ ورنہ اگر ہمارے اسکالر، سو کالڈ اسکالر، میں کسی ایک فرقے کی بات نہیں کرتی، میں یہاں پر پوری انسانیت بالخصوص کلمہ گو مسلمانوں کو ایڈریس کر رہی ہوں، مختلف اسکول آف تھاٹس کے لوگوں کو، اس میں ہر فرقے کے افراد برابر سے شریک ہیں۔ آج جو بھی حالات ہیں اس میں تمام مسلمان برابر کے شریک ہیں۔ آج اسلام اور اسلام کے فالوورز جس ابتری کی زندگی بسر کر رہے ہیں اس کی وجہ ہماری اپنی ذات ہے، تو ہمیں روٹ کاز کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ پروگرام بہت سے دانشور، علماء، اسکالرز، صاحبان علم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ میں ان کی رہنمائی چاہتی ہوں کہ ریزن بتائیں، وجہ بتائیں اور ڈسکس کریں ہمارے ساتھ کہ آج جو سچویشن ہے مسلمانوں کی، جو وحدت نہیں ہے، ہم آج جو پہلا موضوع ہم نے اس کے لیے منتخب کیا وحدت نہیں ہے، اس کی روٹ کاز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی کالز آئیں گی تو پھر ہم اس سے ہی اس پروگرام کے اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ جی، ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا میں محمد کو لندن سے بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ کا پروگرام میں بڑی دلچسپی سے سن رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے نبی کی سیرت کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ جب تک ہم لوگوں کو سیرت نبی کے اوپر چلنے کی توفیق نہ ہوگی تب تک ہم بہت ذلیل اور خراب ہوتے رہیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی کی سچائی کے اوپر اور ان کے نقشہ قدم کے اوپر چلتے ہوئے ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کے نبی کا نعرہ لگاتے رہے اور سب مل کے ایک ہو جائیں۔ جب تک ایک نہیں ہوں گے تب تک ہم کو مصیبت ہی مصیبت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کے نبی کا کلمہ پڑھ کر اور کلمہ کی تابع داری میں آ جائے تو شکر ہے خدا ہر وقت کرتے رہے کلمہ پڑھ کے کہ جنہوں نے نور کے ذریعے ہم لوگوں کو عقل کی باتیں بتائی ہیں تاکہ ہم لوگ اپنی زندگی کو سنوار سکیں۔ اسی کے ساتھ میں جاننا چاہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں نے ٹیلی فون کیا ہے اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ بہت بہت شکریہ۔ محمد علی صاحب نے کال کی اور ہمارے پروگرام میں شرکت فرمائی، اور ان کی آواز سے لگ رہا تھا کہ کتنا درد ہے ان کی آواز میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ آج کے زمانے میں
جو حقیقی کلمہ گو مسلمان ہیں وہ مسلمانوں کی اس حالت پہ خون کے آنسو رو رہا ہے، اور اس کی وجہ آپ نے جو بیان فرمائی وہ کیا ہے کہ سیرت نبوی پر ہم عمل پیرا نہیں ہیں۔ جو پہلی وجہ ان کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ جیسے سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کیوں؟ یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اول نور ہے، نور ہدایت ہے، پیکر انسانیت میں کیوں بھیجا، پیکر بشریت میں کیوں بھیجا؟ اس لیے تاکہ ہم ان سے ہدایت پا سکیں۔ ہمارے جیسی زندگی بسر کی انہوں نے، ہمارے درمیان رہ کے زندگی بسر کی، تاکہ میری امت کو کسی قسم کا کوئی ایکسکیوز نہ ہو کہ وہ اگر اس سچویشن میں ہوتے تو پھر ان کا رویہ یا ان کا سلوک کیا ہوتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے لوگوں کو فیس کیا ہے، جن جن لوگوں کے ساتھ آپ نے گزر بسر کیا ہے، کہ جہاں آپ کے چاہنے والے، آپ کے محب، آپ کی تکلیف پر اپنی جان دینے والے پرخلوص مسلمان موجود تھے، وہاں ایسے بھی منافقین تھے کہ جو رسول کی کلمہ گو ہونے کے باوجود رسول کی جان کے دشمن تھے۔ ایسے بھی تھے کہ جو رسول کے کلام پر، رسول کی احادیث پر، رسول کے عمل اور احکامات پر شک کرتے تھے۔ تو کیسے کیسے لوگوں کا رسول نے بھی سامنا کیا ہے، ہر طرح کی، ہر فکر کے لوگوں کا کس احسن طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنا کیا، مگر اسلام کی قوانین، اسلام کی ویلیوز کو رسول خدا نے پروٹیکٹ کیا، اس کی حفاظت کی، اور اسلام کو بدنام نہیں ہونے دیا، بلکہ آپ ہی کے دور میں ایسے مسلمان تھے کہ جن کے کردار کو دیکھ کر لوگ رسول کے کردار کے بارے میں جانتے تھے کہ اگر ان کے فالوورز کا یہ عمل ہے، ان کے فالوورز، ان کے صحابیوں کا، ان کے کلمہ گو لوگوں کا اگر یہ کردار ہے تو ان کا رہبر اور ان کا ہادی کس اخلاق کے درجے پر فائز ہوگا، اس کا کیا کردار ہوگا، کتنا بلند کردار ہوگا۔ ایسے بھی کلمہ گو مسلمان موجود تھے، اور ایسے بھی مسلمان موجود تھے کہ جو کہ اپنی بد کرداری کی وجہ سے اسلام کے لیے فقط باعث ندامت، فقط اسلام کے لیے وہ ہستیاں نقصان اور خسارے کے علاوہ کچھ نہیں تھیں۔ اب ہمیں کس گروہ کی طرف اپنے آپ کو نسبت دینی ہے، کس گروہ میں ہمیں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے؟ اس گروہ میں کہ جس گروہ میں کے لوگ نمونہ تھے، جن کے ذریعے سے دنیا رسول کی کردار کو اور ان کی شخصیت کو پہچانتی تھی، یا وہ لوگ کہ جو کہ سوائے دشمنی، بدکاری، بد کرداری کے اور کوئی بھی ان کے اندر خوبی موجود نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ ہم بھی امت رسول ہیں، اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارا کردار ایسا ہو کہ دنیا کے ہے کہ جب فالوورز ایسے ہیں، جب اتباع کرنے والے ایسے ہیں، جب پیروی کرنے والے ایسے ہیں، تو ان کا ہادی کس منزلت پر، کس مقام پر فائز ہوگا۔ آج ہمیں اس بات پہ تو غصہ آتا ہے کہ فلاں جگہ توہین رسالت ہے، فلاں جگہ توہین رسالت ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ جو توہین رسالت کر رہے ہیں، کیا انہی نے رسول کو دیکھا ہے؟ کیا انہی نے رسول کے اوپر ریسرچ کی ہے؟ کیا چیز ہے جو ان کو توہین رسالت کی طرف متوجہ کرتی ہے؟ وہ ہمارا کردار ہے کہ جب فالوورز بد کردار ہے، فاسق و فاجر ہے، جب فالوورز جو ہیں دھوکہ دہی میں اپنی مثال، اپنی نظیر نہیں رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جس کو یہ فالو کرتے ہیں
اس کا کردار کیسا ہوگا؟ تو ہم پہچان ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے نبی کی توہین نہ کرے تو اپنی توہین کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ہم کو دیکھیں تو ان کا دل چاہے کہ یہی دین حق ہے، یہی دین اسلام ہے، یہی دین حقیقی دین ہے، سچا دین ہے کہ جس کی طرف ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ لہٰذا ناظرین، میں عرض کر رہی تھی کہ آج مسلمانوں کے اندر جو یہ نفرتیں ہیں اس کی وجہ اور ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ وحدت کی کمی ہے، اتحاد نہیں ہے، ایکا نہیں ہے۔ اور اس کی میں جو جتنا میرا ناقص علم ہے اس حوالے سے جو میں سوچتی ہوں تو اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ وجہ کیا ہے کہ وحدت کے لیے قوم میں وحدت پیدا کرنے سے پہلے اپنی ذات میں وحدت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم سے قوم بنی ہے نا، ہم اس معاشرے کے ایک فرد ہیں، ہم سے یہ معاشرہ بنا ہے، اسلامی معاشرہ ہم ہی ہیں وہ افراد جو ایک اسلامی معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں۔ تو وحدت اگر اسلامی معاشرے میں نہیں ہے، اس کی وجہ اور ریزن یہ ہے ہمارے کردار میں وحدت نہیں ہے، ہماری شخصیت میں وحدت نہیں ہے، ہماری فکر میں وحدت نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمارے اسلامی معاشرے میں بھی وحدت نہیں ہے۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ کس کا کلمہ؟ وہ وحدہ لا شریک جو وحدانیت کی صفت لیے ہوئے ہے، محمد رسول اللہ، وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو اللہ کے میسنجر ہیں۔ اور کیسا میسنجر ہے کہ جس نے بڑی امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پیغام حق کو ایز اٹ از ہم تک پہنچایا۔ وہ ایسا امین اور ایسا صادق، اور کس طریقے سے اس نے پیغام پہنچایا؟ صرف لفظوں کے ذریعے سے نہیں، کردار کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے اس پیغام حق کو ہم تک پہنچایا ہے۔ تو ہم کلمہ تو ان کا پڑھتے ہیں، ایک اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھتے، اقرار کرتے ہیں تمام ناخداؤں کا، اور کہتے ہیں وحدہ لا شریک، صرف وہی رب ہے، وہی اللہ ہے جو ہمارا کریٹر ہے، جو ہمارا خالق ہے۔ مگر مجھے بتائیے کہ ہمارے اس جملے میں وحدت ہے؟ وحدت یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر ہم قائم ہوتے ہیں؟ نہیں، ہماری زبان اور ہمارے کردار میں وحدت نہیں ہے، اختلاف ہے، انتشار ہے، جدائی ہے۔ ہماری زبان کلمہ پڑھ رہی ہے اور ہمارا کردار اسی کلمے کی نفی کر رہا ہے۔ اس طرف ناظرین آپ نے کبھی غور کیا؟ مجھے امید ہے ہمارے بہت سے ناظرین ہیں، لاکھوں ہزاروں ناظرین ہیں جو میری اس بات پر متفق ہوں گے، ہماری ذات میں وحدت نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ہم ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون صاحب گفتگو فرما رہے؟ السلام علیکم جی، میں میری لینڈ امریکہ سے ڈاکٹر ولایت حسین بول رہا ہوں۔ تو میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ ایک مطلب کہ یہ ایک مطلب جو فائنانس کرتے ہیں یہ دہشت گردی، یہ کون ہے؟ مسلمان ہی ہے نا؟ جی،
جی بھائی بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. بے شک جو بھی میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا کہ جو بھی اس وقت ہمارے اسلامی معاشرے میں جو بھی برائیاں ہیں اسی کا سد باب کرنے کے لیے یا کچھ بھی اس میں بہتری لانے کے لیے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے. تو ہم اس کی روٹ کاز سے ہم نے شروع کیا ہے، کیونکہ اوپر جو ہے وہ آپ اگر اوپر سے مرہم پٹی کرتے رہیں گے اور اس کی زخم کی تہ تک اس کے ریزن اور اس کی وجہ تک نہیں پہنچیں گے کہ یہ زخم ہونے کی وجہ کیا ہے، تو وہ زخم ناسور بنتا رہے گا اور ہم بس اوپر سے اس کی صفائی کرتے رہیں گے. لہٰذا ضروری یہ ہے کہ ہم اس ناسور کو، اس زخم کی جڑ اور اس کی تہ تک پہنچیں کہ آخر یہ زخم کیوں ہے، یہ ناسور اسلامی معاشرے میں کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس ناسور کو ختم کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ اب جو ہے نا وہ اس طریقے سے دوسروں کو بلیم کرنا، جن کو اگر ہم بلیم کریں بھی، اور حقیقت ہے کہ جو برائی ہے، دہشت گردی ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، مگر ان کی اصلاح ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ان کو اس برائی سے بچانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ وہ بے حسی کے اس گہری کھائی میں گر چکے ہیں، غفلت کی اس گہری کھائی میں گر چکے ہیں کہ جہاں سوائے تاریکی کے، ظلمت کے، اندھیرے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا ان کی اب رہنمائی کرنا جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ ناممکن ہماری ذات کے حوالے سے ہے. جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہوگا تبھی ان کی اصلاح ہو سکے گی، تبھی اس برائی کے، اس دہشت گردی کا سد باب ہو سکے گا، خاتمہ ہو سکے گا. ابھی ہمیں اس طرف فوکس کرنا ہے جو ہمارے اختیار میں ہے، جس پر ہمارا بس چلتا ہے. ہمیں اس دہشت گردی کو فوکس کرنا ہے، اس دہشت گردی کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے جو ہمارے اختیار میں ہے. اور ہمارے اختیار میں فقط ہماری اپنی ذات ہے، ہمارا اپنا کردار ہے، ہماری اپنی شخصیت ہے. لہٰذا کوشش یہ ہے مشعل راہ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے کہ ہم یہاں سے ابتدا کریں. انشاءاللہ جس نے اس پروگرام سے کچھ بھی حاصل کر لیا اس نے اپنی زندگی کو بہتر بنا لیا. اور یہی ہدایہ ٹی وی کی کامیابی اور کامرانی ہوگی. خطرہ خطرہ دریا می شود، کہ اگر ایک فرد بھی بیدار ہو گیا، اپنے آپ کو غفلت کے گہری کھائی سے نکال سکا، تو بس پھر سمجھ لیجئے کہ بس پھر معاشرہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. تو ہمارا اختیار صرف اپنی ذات پر ہے. ہم صرف اپنی اصلاح کی طرف اگر متوجہ ہو جائیں، اپنے آپ کو درست کر لیں، اپنے کردار کو سنوار لیں، تو یقین جانیے کم از کم جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہوگا تو ہم ان کے سامنے ندامت کے ساتھ ان کے روبرو نہیں ہوں گے، بلکہ ہم امام کے سامنے یہ کہنے کی اپنے اندر صلاحیت رکھیں گے کہ مولا ہم نے اپنے کردار کو پروٹیکٹ کیا معاشرے کی ان تمام برائیوں سے جنہوں نے اسلامی معاشرے کو ناسور کی طرح زخمی کر دیا تھا، اور کوئی کسی قسم کی راہ نجات نہیں تھی. مگر الحمدللہ ہم نے اپنی قوت ارادی کو مرنے نہیں دیا، اور اپنے اندر کے فساد کو، انتشار کو، اور اپنے اندر جو یہ نا اتفاقی تھی ہم نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. ہم نے اپنی ذات میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور جب اپنی ذات میں ہم نے اتحاد پیدا کر دیا تو اسلامی معاشرے کا ایک فرد جو ہے وہ اتحاد کا داعی ہو گیا. اسی طریقے سے انشاءاللہ ایک فرد سے کارواں بنے گا، لشکر بنے گا، پھر قوم بنے گی، امت بنے گی. لہٰذا ہم
اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں۔ تو جو پہلا روٹ کاز، جو پہلی ہم نے اس کے اندر جو ہم نے خامی دیکھی ہے وہ کیا ہے؟ وحدت، جو آج ہم سب رو رہے ہیں، وحدت مسلمین، وحدت مسلمین، جہاں دیکھیے وحدت مسلمین کا نعرہ تو ہے، مگر اس کے لیے کیا کوشش ہے، کیا عمل ہے ہمارا، کیا کیا ہم نے اس کے لیے؟ تو اگر دیکھیں تو جواب نفی میں ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اپنے کردار میں پہلے وحدت پیدا کریں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کردار میں وحدت کس طریقے سے پیدا ہو سکتی ہے؟ جب ہمارا قول و فعل ایک ہو، اکٹھا ہو جائے، یکجا ہو جائے، متحد ہو جائے، ان دونوں کے درمیان اتحاد ہو جائے۔ تو جب قول و فعل ایک ہو جائیں گے تو پھر سورہ والعصر میں جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ جو صاحبان ایمان، پوری دنیا خسارے میں، والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسانیت خسارے میں ہے۔ کیوں خسارے میں ہے؟ کیونکہ ان کے اندر وحدت نہیں ہے، ان کے اندر اتحاد نہیں ہے، ان کا قول و فعل ایک نہیں ہے۔ سورہ والعصر ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ہماری ہدایت کر رہا ہے کہ جہاں قول و فعل ایک نہیں ہے وہاں فقط اور فقط خسارہ ہے، عذاب الہی ہے۔ مگر جن کا قول و فعل ایک ہے، جن کی ذات میں وحدت ہے، ان کے اندر قوت ارادی ہے، اور جب قوت ارادی پیدا ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دو ثمر عطا کرتا ہے۔ کس صورت میں؟ صبر کی صورت میں اور حق کی صورت میں۔ اس کے اندر حق شناسی پیدا ہوتی ہے اور وہ حق کے لیے ڈٹ جاتا ہے، وہ پھر کسی کی نہیں سنتا، نہ اپنے نفس کی سنتا ہے، نہ شیطانی فورسز، شیطانی طاقتوں کی سنتا ہے، پھر وہ کسی کی نہیں سنتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہ ول پاور پیدا ہو گئی ہے کہ جو اس کے اندر یہ اس حقیقت کو واضح کر رہی ہے کہ پیغام حق، کلمہ توحید، کلمہ حق ہے۔ لہٰذا جو زبان کہہ رہی ہے وہی کردار کو بھی وہی کہنا چاہیے۔ تو ناظرین، ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارا قول و فعل جس دن ایک ہو گیا، جس دن ہم نے کلمے کے معنی اور مطالب کو سمجھ لیا، اسی دن ہمارے اندر، ہمارے کردار میں اتحاد پیدا ہو جائے گا اور ہم اپنے آپ کو بہترین مسلمان، بہترین مومن اور بہترین متقی بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ مومن، وہ متقی، وہ مسلمان کہ جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا شخص محفوظ ہو، یعنی وہ اس کا محافظ بن جائے۔ حقیقی معنوں میں کلمہ گو مسلمان میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے پیس ہوتا ہے، دوسروں کے لیے امن ہوتا ہے، دوسرے اس کے ساتھ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ یہ خصوصیت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، جبکہ آج کے زمانے میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محفوظ نہیں ہے، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے ہی جیسے کلمہ گو مسلمانوں کے درمیان محفوظ نہیں ہیں، مگر غیر مسلم کے درمیان ہم اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کتنی ندامت کی وجہ سبب ہے، اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے۔ لہٰذا آج کا پروگرام ناظرین، چونکہ میں نے کہا، پہلے بھی عرض کیا کہ تمہیدی پروگرام تھا
اور آج ہم نے صرف اپنے اس مقصد کو، اس پروگرام کے مقصد کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ کے اس سنڈے کے مشعل راہ پروگرام میں ہم انہی موضوعات پر گفتگو کریں گے اور اپنے اندر وہ وحدت پیدا کریں گے تاکہ ہمارا شمار ان اقوام میں ہو کہ جو تمام انسانیت کے لیے پیس ہوں، نمونہ عمل ہوں۔ اس سے پہلے میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ میں اپنے ناظرین کو ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال ہی میں سے، ان کی احادیث میں سے ہی میں ان کو کوئی ایک ایسا رسول کا کلمہ ان کے سامنے پیش کروں گی اور یہ ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اس حوالے سے اپنی عبادات میں جب بھی فرصت کا وقت ملے اس جملے کے حوالے سے ضرور غور و خوض کیجیے۔ رسول نے فرمایا، جو اپنے بھائی کی ایک پریشانی دور کرے اللہ اس کی آخرت کی پریشانیاں دور کرے گا۔ بس اسی کی طرف غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ میں چاہوں گی کہ متوجہ ہوں کہ جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا۔ تو اس کی طرف ہم جو ہیں وہ کوشش یہ کریں گے کہ اس ہفتے ان دو جملوں کو، سنہری الفاظ جو زبان رسالہ سے جاری ہوئے ہماری رہنمائی کے لیے، اس کی طرف ہم غور و خوض کریں اور سوچیں کہ آیا ہماری ذات جو ہے اس نے کتنے ہمارے جیسے بھائیوں اور مسلمانوں کے لیے کے مددگار ثابت ہوئے۔ اب ہمارے چونکہ پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے اور میرے خیال سے شاید 1-2 منٹ باقی رہ گئے ہیں، تو جو ہماری ایک کالر نے ابتدا میں کال کی تھی نماز شب کے طریقے کے حوالے سے کہ وہ اس میں رہنمائی چاہ رہی ہیں، تو ان کے لیے عرض ہے کہ نماز شب جو ہے وہ نماز تہجد بھی کہلاتی ہے اور اس کی 11 رکعت نماز ہے، جس میں سے 8 رکعت نماز جو ہے وہ جو ہے نماز شب 2 رکعت کی صورت میں 2 رکعت کی صورت میں ہم ادا کرتے ہیں۔ 8 رکعت نماز ہے اور صبح کی نماز کی طریقے سے ہم اس کو ادا کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ ہر نماز میں قنوت بھی پڑھا جاتا ہے۔ اور اگر ہماری قضا نمازیں ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ان 8 رکعت میں ہم جو ہے ظہر اور عصر کی یا تو قضا نماز ادا کر لیں یا پھر صبح کی نماز کو جو ہے وہ 4 صبح کی نمازوں کو ہم قضا کی نیت سے ہم پڑھ لیں، تاکہ ہماری جو قضا جو واجب ہے ہمارے اوپر وہ ہماری واجبات جو ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ اس کے بعد 8 رکعت نماز کے بعد نماز شفع ہے جو کہ 2 رکعت ہے جس میں قنوت نہیں ہے، اور اس کے بعد آخر میں 1 رکعت نماز وتر ہے کہ جس میں ہم جو ہیں وہ قرات کے بعد جو ہے وہ ہم مرحومین کے جتنے بھی مرحومین ہیں کم از کم 40 مرحومین کے حوالے سے ہم کو ملتا ہے کہ 40 مرحومین کی مغفرت کے ان کے نام لے کے ان کی مغفرت کریں، ورنہ اس کی کوئی تعداد اور وہ نہیں ہے، آپ جتنے زیادہ مومنین کا نام لے سکتے ہیں، مرحومین کا نام لے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد قنوت ہے اس میں، اور استغفر اللہ ہے، اور العفو جو ہے اس کی تسبیح ہے۔ اور آپ اگر دیکھیں گی تو مفاتح الجناح میں اس کے حوالے سے آپ کو رہنمائی مل جائے گی۔ تو یہ 11 رکعت نماز ہے کہ جو صبح کی نماز سے پہلے ادا ہوں، اس کا جو وقت ہے صبح کی نماز سے پہلے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ رات میں سو کر اور صبح کی نماز سے تھوڑا پہلے اٹھیں کہ یہ 11 رکعت نماز پڑھنے کا آپ کو وقت مل جائے، تو وہ بہترین وقت ہے وقت تہجد اور نماز شب کا۔ ورنہ عشاء کے بعد آپ جو ہے وہ نماز شب کو ادا کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے مشکل ہوگا
बीच रात में अपने आप को उठाना, मगर हाईली रिकमेंडेड तो ज़ाहिर है यही है कि अपने नफ्स कुशी करके और उस वक़्त उठो और अल्लाह की बारगाह में जब पूरी दुनिया सो रही हो तुम उसको लायक इबादत कह के उसकी इबादत करो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मलाइका से इरशाद फरमाता है कि जो मेरा बंदा नमाज़ शब के लिए अपने आप को मीठी नींद से बेदार करता है उसके घर में वो मैं नूर भेजता हूँ कि जिस तरीके से अहले ज़मीन के लिए आसमान पर चमकते हुए तारे होते हैं तो अहले अर्श के लिए वो घर मिसल तारे के मुनव्वर होता है। तो वो बहुत ही बाबरकत इबादत है और खुदा हम सब को तौफीक दे कि हम अपने आप को वाजिबात के साथ साथ नमाज शब का भी आदी करें। अब मैं नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाअल्लाह अगले संडे फिर आपसे इस मौजू पर गुफ्तगू आपके साथ होगी और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी जो मेज़बान हैं नबीला अली इस प्रोग्राम की मेज़बानी करती हुई नज़र आएंगी और आप उस वक़्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर मेरी गुफ्तगू में किसी किस्म की कोई कजी रह गई हो, कोई कोताही हो तो माज़रत के साथ मुझे माफ़ फरमाइएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अब मुझे और हिदायत टीवी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।